subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سدرۃ المنتہا خیر پور ٹامے والی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا غسل کر لینے کے بعد کلمہ پڑھنا یا کوئی دعا پڑھنا یہ لازمی ہے؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت غسل کرنے کے بعد یا فلاں دعا نہیں پڑھے گی تو وہ پاک نہیں ہوگی بلکہ ناپاک ہی رہے گی۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ پلیز اس بارے میں شرعی حکم ضرور بیان کر دیں۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، اس سوال کا جواب آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کے اوپر کسی بھی صورت میں غسل واجب ہو گیا ہے، مثال کے طور پر غسل جنابت ہے، یا پھر احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہوا، یا کسی عورت پر حیض کے ختم ہونے پر غسل واجب ہو گیا ہے، یا نفاس کے ختم ہونے پر غسل واجب ہوا، کسی بھی صورت میں آپ پر غسل واجب ہوا ہے، تو اب اس غسل سے پاک ہونے کے لیے صرف 3 فرائض ہیں۔ جب آپ ان فرائض کو صحیح طریقے سے مکمل طور پر ادا کر لیں گے تو جو طہارت مطلوب تھی وہ حاصل ہو جائے گی، یعنی کہ غسل مکمل ہو جائے گا۔ اب وہ کون کون سے 3 فرائض ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہنے پائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ایک بال برابر بھی خشک رہ جاتا ہے تو پھر غسل مکمل نہیں ہوتا۔ اب جس کے اوپر غسل واجب تھا، کسی بھی صورت میں اس پر غسل واجب ہو گیا، تو اگر اس نے ان 3 فرائض کو مکمل اور صحیح طریقے سے ادا کر لیا ہے تو جو طہارت مقصود تھی وہ حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، طہارت جو ہے وہ کلمہ سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ طہارت پانی بہانے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ پانی سے غسل کر لیں گے اور غسل کے جو 3 فرائض ہیں وہ ادا کر لیں گے تو جو طہارت مطلوب ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بعض دفعہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ غسل کرتے وقت ہم کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں یا پھر ایمان مفصل بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ پانی بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، اس چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرنا جو ناپاک ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک تو آپ برہنہ حالت میں ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں، ادھر آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر کسی بھی حدیث مبارکہ میں اس چیز کی ترغیب بالکل بھی نہیں ملتی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جس پر غسل واجب ہے وہ غسل کرنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لے یا فلاں دعا پڑھ لے تو پاک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا کچھ نہیں، بلکہ غسل کے 3 فرائض ہی ہیں، ان کے ادا کر لینے سے جو ناپاکی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ اس طرح سے بندہ غسل کرنے سے ہی پاک ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھنا یا پھر ایمان مفصل پڑھنا یا پھر کوئی دعا پڑھنا اس سے پاک نہیں ہوگا۔ ہاں، جب آپ غسل کر لیں تو اس کے بعد جتنا مرضی کلمہ طیبہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس نیت سے دعائیں پڑھنا یا اس نیت سے کلمہ طیبہ پڑھنا یا اس نیت سے ایمان مفصل پڑھنا کہ ہم ان کو پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، تو اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔